پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات، وزارت دفاع کی سپریم کورٹ سے درخواست، سربا مہر رپورٹ جمع کروا دی، پنجاب میں انتخابات کا حکم واپس لیں، دہشت گردوں اور شر پسندوں کی جانب سے انتخابی مہم پر حملوں کا خدشہ ہے، قومی بلوچستان اور سندھ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے پر ہی انتخابات کرائے جائیں، وزارت دفاع کی استدعا۔ وزارت خزانہ نے نہ فنڈز دیے نہ ہی وزارت داخلہ نے سیکیورٹی پلان، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں 18 صفحات پر مشتمل رپورٹ جمع کرا دی، سپریم کورٹ نے 21 ارب روپے جاری کرنے اور وفاق اور نگراں حکومتوں کو الیکشن کمیشن کی معاونت کا حکم جاری کیا، نگراں پنجاب حکومت نے انتخابات کے لیے مطلوبہ سیکیورٹی فورسز دینے سے انکار کر دیا، نگراں حکومت 81,000 سیکیورٹی اہلکار فراہم کرنے پر رضامند، الیکشن کے لیے 4 لاکھ اہلکاروں کی کمی کا سامنا۔ توہین عدالت پر گیلانی نے نااہلی بھگتی، اب شہباز شریف بھگتے گا، عمران خان کا نگراں وزیر اعلیٰ کے خلاف عدالت میں کیس دائر کرنے کا اعلان، پرویز الہی کی ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کر حکمران غلط روایت ڈال رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران بول سے گفتگو میں کہا اگر حکومت عدالت کا فیصلہ نہیں مانتی تو پھر آئین ختم ہو گیا، کارکنان سے خطاب میں بولے اگر ہم ڈیزل کے پرمٹ پر بک جائیں تو لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے۔ الیکشن سے بھاگتی حکومت مذاکرات سے بھی بھاگنے لگی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادیوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، حکومتی اتحاد نے کسی بھی سیاسی فریق سے مشروط مذاکرات کو یکسر مسترد کر دیا، کہنا تھا آگے بڑھنے کے لیے کسی کو بھی شرائط طے کرنی نہیں چاہیے، اجلاس میں عمران خان کے رویے کی سخت مخالفت۔ الیکشن سے فرار کے جنون میں مبتلا شہباز شریف کے سر پر 3 رکنی بینچ سوار، وزیر اعظم تقریر کے دوران پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت کرنے والے 8 رکنی بینچ کو 3 رکنی بینچ کہتے رہے، کسی نے اتحادی نے بھی ان کی تصحیح نہیں کی کہ عدالت کے اختیار سلب کرنے کے لیے لائے گئے بل پر 8 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے، پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی بول کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو، کہا حکومت نے آئین کو تسلیم نہ کیا تو دمادم مست قلندر ہوگا، آئین کے اندر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پی ٹی آئی کا مذاکرات کے لیے ایک ایجنڈا ہے، وہ ہے الیکشن کرانا۔ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا انتخاب، کھٹائی میں اسمبلی اجلاس آج دوپہر 2 بجے پھر ہوگا، منگل کو اجلاس 10 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوتے ہی ملتوی کر دیا گیا، ممبران کی منڈی لگ گئی، ہارس ٹریڈنگ عروج پر، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک اچانک سب کی توجہ کا مرکز، پی ٹی آئی اور فارورڈ بلاک پہ معاملات طے پا گئے، عمران خان نے چودھری رشید کی حمایت کر دی، ٹرمپ کے اغوا کو 9 روز گزر گئے، کوئی سراغ نہ مل سکا، عالمی میڈیا کی بھی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، ہندوستان ٹائمز نے اغوا پر حکومتی خاموشی پر سوالات اٹھا دیے، ہندو پوسٹ نے آکاش پر ٹوٹے قہر کی داستان لکھ دی، آج تک نے بھی دکھیاری ماں کی پکار کا حوالہ دیا، نیوز 18 نے لکھا آکاش رام کے اغوا کو 7 روز سے زائد ہو چکے، اب تک کچھ عطا پتہ نہیں، انڈیا ٹوڈے نے سرخی لگائی، بول نیوز کے ہیڈ آفس کے باہر مشکوک گاڑی چکر لگاتی رہی، اسی گاڑی نے آکاش کو اغوا کیا، عالمی صحافتی تنظیمیں بھی سراپا احتجاج۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی، بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد، آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا، سمیع ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہم پریس کانفرنس۔ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا، ان کی فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے، چیف جسٹس پاکستان سے استدعا کر رہے ہیں کہ اس پیٹیشن کو لگائیں اور جواب لیں ان اغواکاروں سے۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز، سی این این، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔